قسم اگر آپ انما والے مومن بننا چاہتے ہیں تو ان 5 صفات سے متصف ہو کر پنجتن پاک سے سچے پیار کا کرو اظہار، تو خدا فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، ہم سند دیتے ہیں تم ہی تو حق ادا کرنے والے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، حق تو یہی ہے کہ یہی لوگ ہیں مومن، اور ان کے لیے پروردگار کے پاس ہے کیا؟ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، درجات عالی و متعالی، ایک سے بڑھ کے دوسرا درجہ، ایک سے بڑھ کے دوسرا درجہ، اور پھر بخشش، مغفرت، بخشش، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور سب سے زیادہ یہ صدا اس وقت زیبا دیتی ہے جب بندہ نماز خدا میں ہو، قیام میں آیا، چھوڑا سب کو، کہا اللہ اکبر، پروردگار ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کر تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر، قیام کی حالت ہے، سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی اور سورہ پڑھی، لیکن پھر ضمیر نے جھنجھوڑا کہ اس کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی ابھی تو کھڑا ہے نہیں، اس نے اپنے آپ کو توڑا، رکوع میں گیا اور کہا نہیں پروردگار تیری بارگاہ میں کھڑا رہوں، نہیں قیام زیبا نہیں دیتا، میں تو اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں توڑے دیتا ہوں، جھکائے دیتا ہوں، اور جھکا یہاں تک کہ رکوع تک پہنچا اور پکار اٹھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، عظمت تو میرے پروردگار بس تیرے لیے ہے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کی صدا اور سجدہ، اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا، خاک پہ سر رکھ دیا، مالک میرے جسم کی بلند جگہ کا نام ماتھا ہے اور میں اسے خاک پہ رکھ کے بتلا رہا ہوں، تیری بارگاہ میں تو میں خاک ہوں۔ اس طرف سے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، اور اس وقت لطف آیا کہ جب معصوم نے فرمایا کہ دونوں سجدوں کے درمیان پکار دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہاں مزہ تب ہے، بخشش تب طلب کرنا جب تو اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں خاک کر چکا ہو، مٹا چکا ہو، اور پھر کہہ دے اب چاہتا ہوں بخشش، تو مالک فرماتا ہے ابھی تیرے دونوں سجدوں کا وقت تمام نہیں ہوگا، دوسرے سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا کہ ہم تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن دوستو احباب، یہ فخر ہے مذہب اہل بیت کو، یہ عظمت ہے مذہب اہل بیت کی کہ باقی لوگ تو سجدہ کہیں چٹائی پہ کیے دیتے ہیں، کہیں قالین پہ کیے دیتے ہیں، لیکن مذہب اہل بیت میں سجدہ خاک پہ افضل ہے، اور پھر خاک میں بھی خاک کربلا، پھر خاک میں بھی خاک شفا۔ یہ خاک کربلا پہ سجدہ کیوں افضل، یہ خاک شفا پہ سجدہ ہم کیوں کیے دیتے ہیں؟ اصل میں خاک شفا ہمیں کسی اور کا سجدہ یاد دلائے دیتی ہے۔ ہاں یہی خاک کربلا ہی تھی کہ جس پہ زہرا کا لال سر سجدے میں رکھے ہوئے سبحان قدوس ان کی تسبیح پڑھے جاتے تھے۔ اور مجھے معاف کرنا عزادارو، آج ایک ہمارا عزیز انتقال کر جائے، پیسیوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کربلا کے میدان میں فرزند زہرا 71 کے لاشوں کے درمیان سر سجدے میں رکھ رہے ہیں، حسین کے مہمان تڑپ گئے، حسین کے اصحاب مارے گئے، حسین کے انصاروں کا خون بہ چکا، اور مجھے معاف کرنا عزادارو، حسین کا اکبر بھی مارا گیا، حسین کا قاسم بھی مارا گیا، اور گود رباب بھی اجڑ گئی، عباس کے بازو بھی کٹ گئے، اور اس عالم میں بھی حسین خدا کی یاد میں نماز کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، میں نے 71 لاشیں پڑھ دیے اور تو نے سن لیے، بس زیادہ زحمت نہیں، پرسے کے لیے 2 منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور کربلا میں 71 لاشوں میں ایک لاشا ایسا ہے جہاں پر حسین کے لیے جانا بڑا مشکل تھا، دوسرا لاشا ایسا جہاں گئے تو بڑی تیزی سے لیکن اسے اٹھانا مشکل ہو گیا، وہ جس لاشے پہ جانا مشکل، وہ ہم شکل پیمبر اکبر کا لاشا، اور جب اکبر نے زین چھوڑی زمین کربلا پہ پہنچے، صدا دی یا حبتا علیک منی سلام، اور بابا اکبر
اکبر کا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ عزادار حسین چلے، حسین چلے، ہمت ساتھ نہیں دے رہی، زمین کربلا پہ گرے زہرا کے نال اور اب سنبھل نہ سکے۔ علماء نے بیان کیا، مقتل میں تحریر ہوا کہ حسین لاش اکبر پہ کس طرح پہنچے۔ ہائے کوہنیوں اور زانوں کے بال جس طرح سے 6 ماہ کا بچہ چلتا ہے اور صدا دیتے جا رہے تھے، اور لیلا کے چاند کہاں اتر گیا ہے تو، او میرے چاند، او میرے لال، تیرے بابا کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے، اور مجھے آواز دے دے تیرا بابا تیرے سرانے پہنچ سکے۔ اور جب حسین پہنچے لاش اکبر پہ، خدہ علی خدہ، اپنا رخسار اکبر پہ رکھے ہوئے چومتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، اور میرے چاند تیرے بعد دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی، اجرکم علی اللہ۔ وہ جوان خدا تمہاری جوانی کو سلامت رکھے، اور بزرگ خدا تمہیں جوان اولاد کے درد سے محفوظ رکھے۔ اور دوسرا لاشا جس کو سنبھالنا مشکل تھا، صاحب دمت الساکبہ نے لکھا، وہ حسن کے یتیم قاسم کا لاشا تھا، وہ فروہ کی کمائی تھی۔ جب اس نے چاچا کو بلایا تو حسین پہنچے تو بڑی تیزی سے، لیکن پہنچنے سے پہلے لاش قاسم کربلا کی تپتی ریت پہ بکھر چکا تھا۔ حسین نے اپنی عبا بچھائی، حسن کے یتیم قاسم کا لاشا اکٹھا کرنا شروع کیا، ایک گٹھڑی بنائی، سینہ سے لگائی اور صدا دے دی، واہ غربتا، ہائے حسین اتنا غریب ہو گیا۔ آئیے 12ویں تاجدار ولایت کا سلام، زیارت ناحیہ سے سلام، فرماتے ہیں السلام علی الدماء السائلات، اور میرا سلام ان خونوں پر جو کربلا کی تپتی ریت میں بہ رہے تھے، السلام علی الاعضاء المقطعات، اور میرا سلام ان جسموں پر کہ جن کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا۔ اور جگر سنبھالی، آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امام سلام بھیجتے ہیں، فرماتے السلام علی النسوۃ البارزات، اور میرا سلام ان بیویوں پر کہ جن کے سروں سے چادریں چھین لی گئی تھی، اور جنہیں قیدی بنا دیا گیا تھا، اور جن کے خیمے جلا دیے گئے تھے، اور جنہیں بازاروں میں اور درباروں میں پھرایا گیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ای عزاداران امام مظلوم، عزاداری یہ سید الشہداء ایک انقلاب کا نام ہے، پاکیزہ انقلاب، پاکیزہ تبدیلی۔ آپ نے انما والے مومنین کی علامات کو سنا۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ یاد خدا میں دل نرم پڑ جاتے ہیں اور وہ فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں، جیسے کہ فضیل بن عیاض کی روایت میں نے آپ کو سنائی، جیسے ہی اس نے آیت سنی تبدیلی کے لیے وہیں سے آمادہ ہو گیا اور کہا بلا واللہ قد آن، خدا کی قسم وہ وقت آ گیا ہے۔ اے عزادار، صبح و شام ہم عزادار یہ سید الشہداء پپا کرتے ہیں، ماتم داری کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے؟ نہیں، دل تو نرم ہیں، اصل میں اگلے مرحلے میں ہم داخل نہیں ہوتے۔ آئیے آج کی اس مجلس میں فیصلہ کر لیجئے اور کہہ دیجئے پروردگارا وہ وقت آ چکا ہے، اب ہم اپنے اندر ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں، پاکیزہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جن صفات سے ہم پہلے متصف نہ تھے۔ ہم نے سن لیا ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے، مومن کی نشانی یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے۔ آج مجلس حسین کے صدقے میں ہم فیصلہ کر کے اٹھ رہے ہیں، اگر یہ پہلے نہیں ہے تو اب یہ نشانیاں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اگر یہ پاکیزہ تبدیلی کا عہد کر لیا ہے تو پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ مجلس حسین سے ہم نے خیرات حاصل
کر لی ہے۔ انہی روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، انہی پاکیزہ دلوں کے ساتھ آج ایک وعدہ کرو، اپنے گریبانوں میں جھانکو، وہ کون سی نیکی ہے جس نیکی سے ایک عزادار حسینی کا دامن خالی ہے، اور وہ کون سی برائی ہے جس نے عزادار ماتمدار حسینی کے دامن کو داغدار کیا ہوا ہے۔ ان آنسوں سے ان داغوں کو دھو ڈالو، نیکیوں کا عزم کرو، خدا گزشتہ گناہوں کو معاف کرے، آئندہ نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے۔ آئیے اس کی توفیق کے طلبگار ہوتے ہوئے مجلس حسینی میں فیصلہ کرتے ہوئے نیکیوں کی طرف رخ کرو، برائیوں سے منہ موڑو، دین سے وفاداری کا عزم کرو، دین سے غداری کو چھوڑو، اور پھر لگا دو نعرہ حسینیت۔ نہیں، اس طرح سے نہیں، ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، ابھی سوچ رہے ہیں، نہیں، فیصلہ کر کے اٹھنا ہے، خوب دل کی اتھا گہرائیوں سے فیصلہ کرو۔ اور عزادار یہ سید الشہداء کی قسم، ہمیں اتنی مقدار میں مجالس امام نصیب ہیں کہ اگر ہم ہر مجلس میں ایک نیکی کا وعدہ کرتے جائیں، ایک گناہ کو ترک کرتے جائیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے ہماری زندگی جنت نظیر بن جائے گی، ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، ہمارا دامن نیکیوں سے پر ہو جائے گا، ہم برائیوں سے بچ جائیں گے۔ تو آئیے فیصلہ کن مرحلے میں لگا دیجئے نعرہ حسینیت، حسینیت، برائیوں سے منہ موڑ کے کہیے یزیدیت، یزیدیت۔ اب بنتا ہے تیرا اور میرا حق، سر بلند کر کے لگائیں نعرہ حیدری۔ الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا